السلام علیکم، چینل کھانا پکانا خوش آمدید۔ آج میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کر رہی ہوں چکن موموز کی۔ ایک بہت ہی آسان طریقہ چکن موموز بنانے کا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ بہت آسانی سے آپ اس کے ساتھ یعنی کہ اس طریقے سے موموز بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے بہت تھوڑا سا قیمہ لیا ہے، یہاں پر تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 100 گرام قیمہ ہے، اور ادرک لہسن چاپڈ ہے، پیاز اور چاپڈ ہے، اور اس کے علاوہ کیپسیکم ہے اور کیرٹ ہے چاپڈ، اور اس کے ساتھ ہی اس میں تھوڑی سی ہری مرچیں چاپ جائیں گی، اور کچھ مسالے جائیں گے، کٹی لال مرچیں، کالی مرچ پاؤڈر، دھنیا تھوڑا سا، اور اس کے ساتھ ہی اس میں کٹا ہوا زیرہ ہے، اور چکن پاؤڈر تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کروں گی، 1 ٹی اسپون، اور نمک اس میں ایڈ کروں گی، اور 2 ٹی اسپون اس میں آئل ایڈ کروں گی، اور اس کے علاوہ اس میں کچھ ساسز جائیں گی۔ یہ دیکھیں، پہلے اس کو اس طرح سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے، اور مکس کر لینے کے بعد یہ دیکھیں اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے، اور مکس کر لینے کے بعد اس میں یہ سارے مسالے ایڈ کر دیں گے، اور ان مسالوں کو یہ دیکھیں اس طرح سے اس میں چلی ساس، سویا ساس اس میں ایڈ کریں گے، تھوڑا سا سرکہ بھی میں نے ایڈ کیا ہے، اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کو پہلے مکس کر لینا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جو ہے نا میں اس کا سوس بھی تیار کروں گی، لیکن سوس میں نے پہلے بھی ایک چکن موموز کی ریسیپی میرے چینل پر ہے، سوس کی ریسیپی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، میں اس میں ریکیپ ضرور دے دوں گی، لیکن آپ سوس کی ریسیپی جو ہے وہ وہاں سے دیکھ لیں۔ وہی سوس ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے اس کو مکس کر لیا، اب اس میں نے یہ کارن فلاور 2 ٹیبل اسپون ایڈ کیا ہے، اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لوں گی میں۔ یہ دیکھیں اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اس کو رکھ دیں گے، تاکہ اس میں جو چیزیں انگریڈینٹس میں نے ایڈ کی ہیں وہ تمام ان کا ٹیسٹ اس میں اچھی طرح سے آ جائے۔ اس کے بعد اس میں کیا کریں گے، ایک نا اس میں سے چھوٹے چھوٹے سے بالز بنا لیں گے اس کے۔ یہ دیکھیں یہ بالز بنا لینے، اور بالز بنا کر ہم اس کے رکھتے جائیں گے۔ جب یہ تمام بالز بن جائیں نا تو پھر ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، ان بالز کو ایک یہ ہمارا اسٹینر ہوتا ہے نا، اس میں والا چمچ جو ہوتا ہے ہمارے پاس، اس میں رکھیں، اور ٹھنڈا یخ پانی لیں گے بالکل۔ میں نے تو فریزر کا پانی لیا ہے، فریزر میں نے بوٹل رکھ دی تھی، وہ والا پانی لیا ہے، فریزر کا پانی نہیں ہے تو آپ نارمل ٹھنڈے پانی میں آئس کیوب ڈال سکتے ہیں، اس سے بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے بالکل پانی، تو پھر آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پہلے پانی میں ڈال دیا تھا، اس کے بعد میں نے یہاں پر میدا لے لیا، اس میں صرف نمک ایڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو میدا لیا اس میں نمک ایڈ کیا، اس میں اس کی کوٹنگ کر دیں گے، یہ فرسٹ کوٹنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جو فرسٹ کوٹنگ ہوگی یہ دیکھیں اس طرح سے آٹا اس میں سے تھوڑا سا نکال دیں گے، مطلب میدا اس میں سے نکالیں گے، نکال کر اس کو ان بالز کو رکھتے جائیں گے۔ اب یہ چاروں بالز جو ہیں وہ پھر دوبارہ سے اس اسٹینر پہ رکھیں گے۔ میں نے تو 2 اسٹینر یوز کیے تھے، ایک میں مطلب یہ آٹے کے بعد ڈپ کرنے کے لیے، اور ایک آٹے سے پہلے ڈپ کرنے کے لیے، تو یہ دیکھ لیجئے جیسے بھی چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ یہ پھر اس کو پانی میں ایڈ کریں گے، مطلب پانی میں رکھیں گے تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ اس میں سے تھوڑا آٹا نکل جاتا ہے، تو یہ نا مطلب اچھی طرح سے آٹا وہاں سے نکال دیتے ہیں، تو پھر پانی میں بہت زیادہ آٹا نہیں جاتا۔ یہ دیکھیں دوبارہ سے اس کو رکھیں گے تھوڑا سا 10 سیکنڈ، 8 سے 10 سیکنڈ کے لیے، اور بس پھر اس کو نکالیں گے، پھر اس کی کوٹنگ کریں گے۔ یہ اس کی سیکنڈ کوٹنگ ہوگی، 2 مرتبہ ہی پانی، 2 مرتبہ اس میں ہو گیا، اب 1 مرتبہ اور پانی میں، اور 1 مرتبہ کی اور کوٹنگ ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے
یہ دیکھیں اس طرح سے. یعنی 3 مرتبہ پانی میں اور 3 مرتبہ آٹے میں. اب یہ تیسری مرتبہ دوبارہ اس کو پانی میں ڈال دیا اس طرح سے، اور اب اس کی یہ لاسٹ کوٹنگ ہوگی. یہاں بھی ایسے ہی کچھ سیکنڈ کے لیے اس کو پانی میں رکھیں گے اور اب اسے دوبارہ آٹے میں ڈال دیں گے. اب یہ دیکھیں اس طرح سے نا، اس میں جو ہے وہ یہ سارے جو ہیں اس طرح سے بالز ہم نے تیار کر لینے ہیں، اور اس کو اچھے سے اسٹرین کر لینا ہے پانی سے پہلے اچھے سے، اور پھر اس میں سے آٹا نکال لینا ہے. یہ ہمارے سارے بالز جو ہیں وہ تیار ہو گئے. اب ان میں سے ان کو جو ہے ہم نے اسٹیم کرنا ہے. اس کے لیے میں نے پین میں پانی لے لیا تھا، اور یہ اسٹیمر پر میں نے ایلومینیم فوائل لگا دیا ہے. اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے اوپر اس کو کور کر دیا تھا. زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس میں، اس کو بلکہ بہت زیادہ جلدی کرتے ہیں، یعنی کہ 15 منٹ سے 20 منٹ کے درمیان یہ کوک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وجہ سے کہ اس میں ایک تو لیئر بہت زیادہ پتلی ہوتی ہے، بہت باریک لیئر بنتی ہے اس میں، اور دوسری چیز یہ کہ اندر سے قیمہ بھی اسی وجہ سے جلدی پک جاتا ہے، قیمہ اور جو بھی ویجیٹیبل ہے نا اس کے ساتھ. تو یہ دیکھیں کتنے پھولے پھولے سے بن گئے. اب اس کے لیے سوس تیار کر لیں. یہ دیکھیں یہ سوس میں نے تیار کیا تھا، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کی ریسیپی آپ کو میرے پہلے والے جو موموز کی ریسیپی ہے اس میں آپ کو مل جائے گی. اس کی ریسیپی سوس کی ریسیپی عام طور پر یہی سوس جو کہ چلی آئل ہے یہی استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، مزیدار سا یہ سوس بناتے ہیں. تو میں نے بھی یہ خود ہی ٹرائی کیا تھا، آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا، اور اس سوس کے ساتھ موموز سرو کیجئے گا تھوڑے سے ڈیفرنٹ اسٹائل سے، جو ابھی بہت آسان اس طریقے سے میں نے آپ کو یہ ریسیپی شیئر کی ہے. تو ضرور ٹرائی کیجئے گا. چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس طرح کے ریسیپیز دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا، تاکہ آپ کے علاوہ اور لوگ بھی جو ہے وہ ان آسان ریسیپیز کو جو ہے وہ دیکھ سکیں اور اسے بنا کر مزے لیں اور اپنے لیے فیملی سے تعریفیں وصول کریں. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.